اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جناب طلاق کی عدت اور وفات کی عدت میں عورت کے گھر سے باہر جانے کا حکم. عین ممکن ہے کہ گزشتہ کچھ مراجعین کا، جو پرانے مراجعین، قدیم مراجعین، نہ یہ 20-25 سال کی بات نہیں کر رہا، اس سے بھی پیچھے چلے جائیں آپ، ممکن ہے ان کے کچھ فتوے رہے ہوں ایسے، اور شاید یہی وجہ رہی ہو کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. لہٰذا اکثر فون بھی آتے ہیں، جی میں عدے میں ہوں، مطلب وفات کا عدہ ہے، تو میں تو جاب کرتی ہوں، تو میں جاب پہ جا سکتی ہوں یا نہیں جا سکتی ہوں، یا مطلب فرض کریں عدت پہ ہوں، مطلب بچے مجھے زیارتوں پہ ساتھ لے کر جانا چاہ رہے ہیں، تو میں زیارتوں پہ جا سکتی ہوں یا نہیں جا سکتی ہوں، یا مطلب فرض کریں گروسری اسی کی ذمہ داری ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، بالآخر اس کو گروسری کے لیے نکلنا ہے تو میں نکل سکتی ہوں یا نہیں نکل سکتی ہوں. تو یہ بہت سارے سوالات لوگ پوچھتے ہیں، جس سے اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں، یعنی عوامی سطح پر ذہنوں میں یہی ہے کہ عدت کی حالت میں چاہے عدہ طلاق ہو چاہے عدہ وفات ہو، گھر سے باہر نہیں نکلا جا سکتا. یہ ایک عمومی لوگوں کی سوچ اور مینٹیلٹی سمجھ میں آتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. نہ آغا خوئی، نہ آغا خمینی، نہ آغا سیستانی، تینوں میں سے کسی کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ آپ عدت کی حالت میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. چاہے عدہ طلاق، دیکھیں عدہ طلاق اور عدہ وفات میں کچھ ڈفرینسز ہیں. بڑا ڈفرینس ٹائم پیریڈ کا ہے. عدت وفات فکس ہے 4 مہینے 10 دن عدت وفات، جبکہ عدہ طلاق کبھی حیض آتا ہے، اس میں بھی کیٹیگریز ہیں، صحیح آتا ہے، کسی کی بیماری کی وجہ سے 2 مہینے نہیں آتا، کسی کو 4 مہینے نہیں آتا. ان سب کی مختلف ڈیوریشنز کے حساب سے مختلف احکام ہیں. پھر جس کا بہت ہی زیادہ لمبا سرکل ہے یا آتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے جو ہے پھر مہینوں کے حساب سے ہے، اس میں یونیفارمٹی نہیں ہے. جبکہ عدہ وفات میں یونیفارملی سب کے لیے، ساری عورتوں کے لیے، چاہے چھوٹی ہوں چاہے بڑی ہوں، چاہے تعلقات قائم ہوئے ہوں چاہے تعلقات قائم نہ ہوئے، چاہے یائسہ ہو چکی ہوں چاہے اصلا نابالغ بچی ہو، ہر ایک کے لیے 4 مہینے 10 دن ہیں. جبکہ وہاں پر اس قسم کی کوئی چیز عدہ طلاق میں نہیں ہے. وہ ڈفر کرتا ہے، بعض میں اصلا عدہ ہی نہیں ہے، نابالغ بچی کی طلاق عدہ نہیں ہے، یائسہ کی طلاق عدہ نہیں ہے، تعلقات قائم نہیں ہوئے عدہ نہیں ہے. درست؟ تو اس میں ڈفرینس ہیں. اسی طریقے سے عدہ طلاق اور عدہ وفات میں کچھ اور بھی ڈفرینسز ہیں. ابھی ڈفرینسز کو چلیں چھوڑ دیں. اصل سوال جو ان کا ہے وہ یہ کیا ہے، گھر سے باہر نکل سکتی ہے عورت یا نہیں نکل سکتی. عدہ وفات میں عورت پر 2 چیزیں حرام ہیں. درست؟ عدہ وفات میں عورت پر 2 چیزیں حرام ہیں. ایک تو یہ کہ اس عدت کے دوران یہ نکاح نہیں کر سکتی، اور دوسرا یہ کہ اس عدت کے دوران یہ زینت نہیں کر سکتی. اچھا، زینت میں نے ابھی مسئلہ آیا تھا، عرض کیا زینت کا معیار عرف ہے. عرف طے کرے گا کہ آپ کا یہ مطلب ممکن ہے بہت زیادہ شوخ رنگ پہنے تو یہ بھی زینت بن جائے، نہیں پہن سکتی. سمپل یا ہلکے کلر پہنے، مطلب فرض کریں سٹونز والی کوئی شیلا وغیرہ لی ہوئی ہے، وہ بھی زینت بن سکتی ہے، بھلے بن سکتی ہے، اور وہ نہیں استعمال کر سکتی چاہے کالی ہی ہو. میک اپ، لپسٹک وغیرہ یہ تو مصداق ہے، بارز اور روشن ہے زینت کے، وہ نہیں کر سکتی. کنگھی کرنے میں کوئی حرج نہیں، کنگھی زینت نہیں ہے، لہذا کنگھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صاف ستھرا لباس پہنے. ایسا نہیں ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن بعد ہی نہانا ہے اور 4 مہینے 10 دن بعد ہی کپڑے بدلنے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. نہا دھو بھی سکتی ہے، صفائی ستھرائی بھی کر سکتی ہے، لباس بھی بدل سکتی ہے. بس جو چیز ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ زینت، جو چیز معاشرے کے اعتبار سے بن رہی ہے عرفی طور پر، زینت نہیں کر سکتی. بس زینت نہیں کر سکتی، اور دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، یہ ہے پابندی. اما گھر سے باہر نکلنے کی واجب پابندی کوئی نہیں ہے. مجھے جو یاد پڑ رہا ہے، بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ ضروری کاموں کے علاوہ باہر نہ نکلے، لیکن یہ وہی مشورے والی بات ہے، سمجھیں احتیاط والی بات ہے یا بہتر والی بات ہے. لیکن واجب والی ذمہ داری کہ ضروری کام کے علاوہ گھر سے باہر نہ نکلے، ایسا نہیں ہے. اصلا ٹہلنے نکل رہی ہے، کھانا کھایا، زیادہ کھا لیا، اوور ایٹنگ ہو گئی، اس نے کہا چلو میں واکنگ کر کے آتی ہوں. حالانکہ یہ ایسی ضرورت تو نہیں ہے کہ اگر نہیں کرے گی تو
بالآخر زندگی نہیں گزار سکتی، ایسا تو نہیں ہے نا، لیکن جا سکتی ہے، نہ جائے تو بہتر ہے، جا سکتی ہے۔ بس گھر سے باہر نکلنے کی نہ طلاق میں پابندی ہے عدہ طلاق میں، نہ عدہ وفات میں پابندی ہے، دونوں صورتوں میں گھر سے باہر جایا جا سکتا ہے۔ نکاح کی دونوں صورتوں میں پابندی ہے، چاہے عدہ طلاق ہو چاہے عدہ وفات ہو، نکاح نہیں کر سکتی عورت۔ زینت فرق کرتا ہے، زینت کا مسئلہ ڈفر کرتا ہے، وفات میں تو نہیں کر سکتی، لیکن طلاق میں مثلا اگر طلاق رجعی ہے تو ریکمینڈڈ ہے کہ یہ ابھی بھی اپنے شوہر کے لیے زینت کرے۔ اگر طلاق رجعی ہے تو اس عورت کے لیے، کیونکہ طلاق رجعی میں ابھی رشتہ جس طرح رسی ہوتی ہے نا، بعض اوقات ٹوٹ رہی ہوتی ہے، بالکل سمجھے ایک دھاگا بندھا رہ گیا، ابھی پوری نہیں ٹوٹی، یہ سمجھے یہ ایک دھاگے پہ چل رہی ہے، ابھی جب تک عدہ ہے وہ ایک دھاگا ہے، عدہ ختم ہوا وہ دھاگا بھی ٹوٹ گیا، پھر اجنبیت وجود میں آتی ہے، لیکن دوران عدہ سمجھے وہ ایک دھاگا ابھی بھی باقی ہے۔ لہذا شریعت چاہ رہی ہے کہ کس طرح اس دھاگے کو آگے بڑھا کے باقی دھاگوں کو بھی باندھ دے اور یہ مضبوط ہو جائے واپس۔ لہذا شریعت ابھی بھی عورت کو ریکمینڈ کرتی ہے کہ تم ابھی بھی زینت کرو، شاید تمہارے زینت کرنے کی وجہ سے شوہر تمہاری طرف راغب ہو جائے۔ تو یہ مختلف موارد میں فرق کرتا ہے۔ البتہ باہر جانے کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں صورتوں میں باہر جا سکتی ہے عورت۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔